الشیطان الرجیم بسم اللہ ذکر الانبیاء من العبادت و ذکر الصالحین کفارۃ۔ سبحان اللہ۔ دوستان محترم، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر، اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر مل بیٹھ کر اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور ہماری خوش قسمتی میرے ساتھ جتنے بھی دوست آئے ہیں لاہور سے، کہ ہمیں بھی ایک دفعہ دوستوں کے ساتھ ملاقات کا موقع ملا۔ اس بات سے بھی ہم خوش ہیں کہ ہم ایک دفعہ پھر اس پنڈال پر بیٹھ کر اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر کریں۔ بے شک۔ دوستو، یہ ساری عزتیں، یہ دولتیں، یہ نعمتیں، یہ اللہ پاک کی عنایت ہے۔ ابھی ماسٹر شمشیر صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ میرا وجود بھی اللہ کا ہے اور میرا مال بھی اللہ کا ہے، تو پھر میں اللہ کی حمد نہ کروں تو کیا کروں؟ تو ماسٹر صاحب کی اس بات کے اوپر مجھے ایک شعر یاد آ گیا۔ مجھے خیرات شاید تو آتی نہیں پڑھنی، نہ میں کرتا ہوں، لیکن کوشش کروں گا، آپ بھی پڑھیے گا۔ اللہ میرا سونا ہے جنوں سجدہ سجدہ ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ میرا سونا ہے جنوں سجدہ سجدہ ہے، رزق بھی دیندا ہے نالے عیب بھی کٹدا ہے۔ دوستو، ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، پتہ نہیں اندر کیا ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ یہ کسی اللہ کے ولی کی نظر ہے کہ اس نے کرم کمائے ہوئے۔ والد صاحب کی وصال کے بعد ہمارے دادا مرشد آئے، ابوالخیر محمد عبداللہ جان اللہ اکبر۔ رحمۃ اللہ علیہ، تو کہنے لگے بھی چلو اس سلسلے کو سنبھالو۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ یار میرے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے، ہائے ہائے۔ میں کیسے سنبھالوں گا؟ نہ میرے پاس عمل ہے، نہ کوئی، میں ابھی اتنی نماز ریگولر پڑھتا ہوں، کوئی خاصیت نہیں ہے میرے پاس، تو میں یہ معاملات کیسے چلا سکوں گا؟ لیکن ان کا حکم تھا۔ پھر میرے دل میں ایک خیال آیا کہ یار تو کس بات کی فکر کرتا ہے؟ ہائے ہائے۔ دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کوئی بھی پروڈکٹ لے کے آئیں، الیکٹرانکس کی، فریج لے لیں، اے سی لے لیں، ڈی فریزر لے لیں، ایک کمپنی ہے یہ ساری چیزیں جو بناتی ہے، اور اس کمپنی نے پھر جگہ جگہ کے اوپر شو روم لگائے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ کسی ایک شو روم سے جا کر آپ وہ چیز لیں گے، اگر کل کو وہ چیز خراب نکل آئے تو آپ کہاں جائیں گے؟ شو روم والے کے پاس۔ تو شو روم والا آپ کو وہ چیز ٹھیک کر کے نہیں دے گا، وہ کہاں بھیجے گا؟ وہ فیکٹری میں بھیجے گا۔ تو میں نے کہا طاہر تو کیوں گھبراتا ہے؟ تو اس کام کو سنبھال کے مسئلہ آئے گا تو تو شو روم میں بھیج دینا، شو روم والا میرا مرشد فیکٹری گنبد خضرا میں ہے، سبحان اللہ، وہاں بھیج دے گا اور سارے معاملات چلتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو دوستو، یہ اسی طریقے سے ہی چل رہے ہیں سارے معاملات۔ حضرت شہر بن حوشب وہ فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے بیٹا،
تو جہاں دیکھے کہ اللہ کے ذکر کی مجلس لگی ہوئی ہے تو تو اس مجلس میں جا کر بیٹھ جانا. اور اے بیٹے اگر تو عالم ہوگا تو تیرا علم تجھے نفع دے گا, اور اگر تو جاہل ہوگا تو یہ تجھے کوئی علم کی بات بتا دیں گے. جیسا کہ ابھی ماشاءاللہ ہمایوں صاحب نے یہ ساری علمی باتیں کی, تو یہ اس محفل کا صدقہ ہے. تو اگر تو جاہل ہوگا تو یہ تجھے علم کی بات بتا دیں گے, اور اس محفل کے اوپر جب اللہ پاک کی اگر رحمتوں کا نزول ہوگا تو تجھے بھی اس میں سے حصہ مل جائے. دوسری بات انہوں نے کہی بیٹا کسی بری محفل میں نہ جانا, کیونکہ اگر تو کسی برے لوگوں کی مجلس میں بیٹھے گا تو اگر تو عالم بھی ہوگا تو تیرا علم تجھے کوئی نفع نہیں دے گا, اور اگر تو جاہل ہوگا تو سرکشی پر اتر آئے گا, اور اگر اس مجلس پر اللہ پاک کی اگر قہر نازل ہو رہا ہوگا یا اس کی ناپسندیدگی ہوگی تو تجھے بھی ان ناپسندیدہ لوگوں میں شامل کر لے گا. تو دوستو ہم یہ اللہ کے ذکر کی محفلیں سجاتے ہیں, آپ کی بھی خوش قسمتی ہے, میری بھی خوش قسمتی ہے کہ ہم یہاں آ جاتے ہیں. یہاں آ کر کیا کرتے ہیں, اللہ اور اللہ کے محبوب کا ذکر کرتے ہیں. اور ہمیں یہ ذکر سکھایا ہمارے مرشد نے, ان کے مرشد نے, ان کے مرشد نے, اور جنہوں نے اللہ کا ذکر کیا ان کا نام ساری دنیا میں قیامت تک قائم رہے. دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کبھی بھی ثنا خوانی ہو محفل میلاد میں تو نبی پاک کی ثنا خوانی کریں تو حضرت دائی حلیمہ کا ذکر ضرور آتا ہے. ایسے کیوں آتا ہے؟ دائیاں تو اور بھی تھی بہت ساری جو اکٹھی گھر سے چلی تھی, اکٹھی مکہ میں آئی تھی, اکٹھی لوگوں کے گھر میں گئیں, لیکن آج ان کا دائیوں کا نام کسی کو بھی یاد نہیں ہے. اور اگر حلیمہ سعدیہ کا نام لے تو کسی بچے سے بھی پوچھے کہ نبی کی دائی کون تھی تو آپ بتا دے گا کہ یہ حلیمہ سعدیہ. تو کیا وجہ ہے کہ ان دائیوں کے نام آج نام و نشان نہیں ہے, نہ کسی سیرت کی کتابوں میں ہے, نہ علماء کی زبانوں پہ ہے, کسی محفل میں کسی مجلس میں ان دائیوں کا نام نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ دوستو جنہوں نے, کیونکہ ان دائیوں نے امیروں کے بچوں کو اٹھایا تھا اور حلیمہ سعدیہ نے در یتیم کو گود میں لیا تھا. تو پتہ یہ چلا کہ جنہوں نے نبی سے ناطہ توڑ لیا دنیا نے ان کا نام مٹا دیا, اور جنہوں نے نبی سے ناطہ جوڑ لیا قیامت تک ان کا نام زندہ رہے. اور محفل میلاد کیا ہے؟ دنیا کے کسی خطے میں بھی دیکھ لیں, جہاں کہیں بھی ہم لوگ پہلے محفل میلاد مناتے ہیں نبی پاک کی ولادت کی خوشی میں. دوستو محفل میلاد میں 4 کام ہوتے ہیں. 4 کام. کتنے کام ہوتے ہیں؟ 4 کام. سب سے پہلے اس محفل میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے. دوسرے نمبر پہ نبی پاک کی ثنا خوانی کی جاتی ہے. ایسی. اور تیسرے نمبر پہ درود و سلام پڑھا جاتا ہے. ابھی ہم اٹھ کے محفل کے اینڈ پہ درود و سلام بھی پڑھیں گے. اور چوتھی چیز ہوتی ہے وہ حسب توفیق, جتنی کسی کی توفیق ہو حاضرین مجلس کی لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے. دوستو قرآن کی تلاوت اکیلے کریں تو ثواب, مجلس میں کریں تو ثواب, نبی پاک پر درود اکیلے پڑھیں تو بھی ثواب, محفل میں کریں تو بھی ثواب, اور درود و سلام پڑھیں تو اس کا بھی ثواب, اور کھانا ایک بندے کو کھلائیں تو اس کا بھی ثواب ہے, اور اتنے مجمع کو کھلائیں تو اس کا بھی ثواب ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا واقعہ بھی قاری صاحب بتا رہے تھے, معین صاحب, آپ کہتے ہیں کہ میں نے 32 سال کی محنت کا نچوڑ جو میرا نکلا, 32 سال کی عبادت کا نچوڑ
کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے. آپ نے فرمایا کہ 32 سال بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کھانا کھلانا سب سے بڑا عمل ہے. اللہ اکبر. اور ہماری مجلسوں میں کیا ہوتا ہے, لنگر کا اہتمام ہوتا ہے اور ہم لوگ کھانا کھلاتے ہیں, اللہ کی راہ میں بانٹتے ہیں نا, اللہ کے رزق کے دیے میں سے بانٹتے ہیں. تو دوستو ان محفلوں میں جب بھی موقع ملے آپ آ جائیں, اور اس محفل پہ جب بھی آپ واپس بھی جائیں گے تو آپ نے اللہ کا ذکر کرتے ہی رہنا ہے. ایک بزرگ تھے, ٹائم ویسے کافی ہو گیا ہے, لوگ پتہ نہیں تھکے کہ نہیں تھکے, یہ ساؤنڈ سسٹم والا لگتا تھک گیا ہے تو آخر میں اس میں بڑی گڑبڑ کی ہے ساؤنڈ میں, یا اس کا میں ٹائم ختم ہو گیا. ایک اللہ کے بندے تھے نیک, وہ حجام کے پاس چلے گئے بال کٹوانے کے لیے. تو وہ بال کاٹنے لگا. حجام بڑا تجربہ کار تھا, بڑا اس کا نام تھا, بڑا مشہور تھا زمانے میں, اس علاقے میں بڑا تھا. تو ان بزرگوں کے جب بال کاٹنے لگا تو کہنے لگا کہ بابا جی آپ تو اللہ کے ولی ہیں, نیک بندے ہیں, لیکن میری ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اتنی دنیا پریشان ہے, گھر گھر میں پریشانی ہے, بیماری ہے, تکلیفیں ہیں, کسی کے پاس اولاد نہیں ہے, کسی کے پاس رزق نہیں ہے, روزگار نہیں ہے, کسی کے پاس مال نہیں ہے, ہر قسم کی پریشانیوں میں لوگ مبتلا ہیں. تو میں سوچتا ہوں کبھی کہ نعوذ باللہ, اگر اللہ پاک کی ذات ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات, تو ان سارے لوگوں کا معاملہ ٹھیک کیوں نہیں کر دیتا. تو بابا جی فرمانے لگے کہ یار میں تو تیری اس بات سے اتفاق نہیں کرتا, لیکن مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ تو جو حجام ہے نا, تو بالکل کاریگر نہیں ہے, تیرے میں کوئی کمال نہیں ہے. تو کہنے لگا کہ جناب بابا جی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں, میں تو بڑا نام ہے میرا, میں بڑا تجربہ کار حجام ہوں, دنیا میرے پاس بڑی دور دور سے آتی ہے. تو اس نے کہا اگر تو کام کا یا تجربہ کار حجام ہوتا تو میں دیکھتا ہوں کہ بازار میں دیکھو جاؤ لوگ پھر رہے ہیں, کسی کے بال بڑے ہوئے ہیں, کسی کی شیپ بڑی ہوئی ہے, کسی کی کلمیں چھوٹی ہیں, کسی کا کچھ ہے. تو یہ ساری باتیں ان لوگوں کی چیزیں تو ٹھیک ہونی چاہیے. تو حجام کیا کہنے لگا, کہتا جی بابا جی آپ کیسی بات کرتے ہیں, میں دیکھتا ہوں لوگوں کے بال بڑے ہوئے ہیں, کسی کی شیپ بڑی ہے, کسی کا خط نہیں ہوا ہوا, لیکن یہ لوگ اگر میرے پاس آئیں گے تو میں ان کے معاملہ ٹھیک کروں گا نا. تو بابا جی نے بڑی خوبصورت بات کہی, انہوں نے کہا اے حجام, تو ایک ادنا سا اللہ کی مخلوق جو اپنی مرضی سے اپنا ہاتھ نہیں اٹھا سکتا, تو چاہتا ہے کہ لوگ تیرے پاس آئیں اور تو ان کی حالت کو ٹھیک کرے. اور اے بندے, تو اللہ کی بات کرتا ہے جو مالک کائنات ہے, جو خالق کائنات ہے, جو تجھے رزق دیتا ہے, مجھے رزق دیتا ہے. تو چاہتا ہے کہ بندے ان کے پاس جائیں نا اور سارے معاملہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں. اللہ اکبر. اللہ بھی تو چاہتا ہے کہ میرے پاس آؤ. نبی پاک کا فرمان ہے نا کہ بندہ, اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر ایک قدم چل کے آئے گا تو میں 10 قدم اسی طرف چلوں. اور اے بندے, تو اگر میرا ذکر کرے گا تو میں تیرا ذکر کروں گا. تو دنیا میں بیٹھ کر, زمین پر بیٹھ کر اپنے جیسے بندوں میں ذکر کرے گا, اور میں عرش پر بیٹھ کر تیرا ذکر کروں گا. دوستو ضرورت ہے کہ اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے کی, اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں آج ہی یہ تہیہ کر لینا چاہیے. خاص طور کے اوپر یہ نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں کہ نوجوانوں, باقی بوڑھے تو ہمارے جیسے ہیں, اب بڑھاپے میں چلے گئے ہیں, ہم نے تو اللہ اللہ کرنی ہے, کوئی نہ اوکے زوکے ہو گئے. ابھی اب آخری نظر آ رہا ہے نا, نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں. مولانا روم فرماتے ہیں کہ میں جب جوان تھا تو میں نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اللہ پاک مجھے اتنی طاقت دے دے, اتنی ہمت دے دے کہ میں ساری دنیا کو بدل کے رکھ دوں. لیکن کچھ نہیں ہوا. دعا مانگی, کچھ نہیں ہوا. کہتے پھر جب جوانی گئی, تھوڑا سا بڑھاپا آیا,
تو میں نے پھر ایک دفعہ اللہ پاک سے دعا کی کہ یا اللہ پاک اب تو مجھے اتنی توفیق دے دے، ہمت دے دے کہ میں کم از کم اپنے گھر والوں کو بدل دوں۔ اللہ اکبر، کہتے پھر بھی میں کچھ نہیں کر سکا، ہائے ہائے ہائے، نہ دنیا بدل سکا نہ اپنے گھر والوں کو بدل سکا۔ کہتا جب میں بوڑھا ہو گیا، بڑھاپے کو آ گیا، تو پھر میں نے اللہ پاک سے دعا کی کہ یا اللہ پاک مجھے کم از کم اتنی تو توفیق دے دے، اتنی ہمت دے دے کہ میں اپنے آپ کو بدل لوں۔ اللہ 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 تو اللہ، مولانا روم فرماتے ہیں کہ ندا سے آواز آئی کہ اے روم، اے رومی، تو اگر جوانی میں یہ دعا کرتا کہ میں اپنے آپ کو بدل لوں تو تو خود بھی بدل جاتا، دنیا کو بھی بدل دیتا، گھر والوں کو بھی بدل دیتا۔ اللہ اللہ یا رسول اللہ، اچھا یا علی، تو دوستو اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں، دوسرے کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوست دوسرے دوست کو بدلنے کی کوشش کرے گا، محلے دار دوسرے ہمسائے کو بدلنے کی کوشش کرے گا، اور جن لوگوں کی شادی ہوئی اپنی بیویوں کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ نہیں بدل دیا۔ تانوں اپنا آپ بدلنا پڑے گا بچے، ایسے ہی ہے جی، تو اسی بدل جاؤ گے تو سمجھو وہ بھی بدل جاؤ گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوستو دعا کیا کریں کہ یہ ذکر کی محفلیں بڑی نعمت ہیں، اور آج کا سہرا یہ ہمارے خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ خیریہ رشیدیہ اور وڈیا والا شریف کے جناب صوفی شمس صاحب، انہوں نے بہت ہی محنت کرتے ہیں بڑی۔ آج بھی ہم گئے ہیں تو ایک ایسی ہلکی سی ملاقات ہوئی ہے، بیچارے انتظامات میں لگے ہوئے تھے، تو یہ سارا ان کی ہمت اور کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ اتنی خوبصورت محفل انہوں نے سجائی ہے، آپ جیسے خوبصورت لوگوں کو بلایا ہے، کتنے خوبصورت ثنا خان آئے ہیں ماشاءاللہ۔ مایوں قادری صاحب کا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بھی آئیں گے، ماشاءاللہ یہ بھی تشریف لے آئے۔ تو اللہ پاک ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔